کو لگتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے جس میں ایم آئی ہے, آئی ایس آئی ہے, حکومت کے ہیں, انٹیریئر سیکٹری ہیں, پتہ نہیں کون کون ہیں, اس کا فائدہ اٹھا کے صحافیوں کے لیے بھی وہ ہوگا, اور دوسری طرف فیک نیوز کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ کچھ نہ کچھ تو بہرحال تدارک کرنا پڑے گا. دیکھیے دو ایشوز ہیں, ایک ہے فیک نیوز سے ڈیل کرنا اور ایک ایشو ہے کہ پولیٹیسائزیشن اتنی ہو چکی ہے, ہم نے کئی پریسیڈنٹس ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہر حکومت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے کرٹیسزم کا گلا دبائیں, اس کو روک کے رکھیں. جہاں تک فیک نیوز کا تعلق ہے تو برطانیہ میں جو ابھی رائٹس ہوئے وہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ جہاں پر شخصی آزادیوں کے حوالے سے وہ ملک اور وہ معاشرہ جانا جاتا ہے, وہاں پر فیس بک کی پوسٹ کے اوپر, ٹویٹر پہ کرنے پر جو غلط کی گئی, جن کے ذریعے نفرت پھیلائی گئی, لوگوں کا سدباب کیا گیا اور سوئفٹلی کیا گیا. ہم ابھی تک یہ ایک میکنزم یہاں پر اس طرح کا بنا نہیں سکے کیونکہ ہم نے ہر چیز کے اندر پالیٹکس اتنی گھسیڑ دی ہے کہ پھر جس نے ایونچولی وہ فیصلہ ڈیلیور کرنا ہے, جس نے یہ چیزیں کرٹیل کرنی ہے, عدلیہ, اس کے اوپر کسی کو اعتماد ہی نہیں رہا. اب آپ دیکھیے کہ آج سے صرف 3 یا 4 دن پہلے متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو ہوا, اب ان کو اٹھایا بھی پیمز ہاسپٹل کی کار پارکنگ سے اٹھایا گیا, اور مقصد یہی تھا کہ وہ جو یہ معاملہ سارا ہوا اس کی رپورٹنگ کے لیے گئے تھے وہاں پر, اور ایک معتبر صحافی کو آپ وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں, اور پھر ایف آئی آر کیا کاٹی جاتی ہے, اور پھر ایف آئی آر اس سے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایف آئی آر کیا کاٹی کہ آئس, وہ آئس ان کی گاڑی سے برآمد ہوئی, انہوں نے منشیات برآمد ہوئی, کلشنکوف پولیس والے سے کھینچ کر اسی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, دہشت گردی کی دفعات لگا دیں. اور پھر صرف یہ نہیں ہے, ابھی ایک قانون پنجاب حکومت نے بھی پاس کیا جس کے اوپر تمام سول سوسائٹی ہو, صحافتی تنظیمیں ہوں, سب نے احتجاج کیا کہ جناب یہ تو ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آپ اختیار دے رہے ہیں, اختیار ایگزیکٹو سے ہٹ کے کسی کے پاس ہو. ابھی جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے, اس ٹاسک فورس کا جو کمپوزیشن ہے, اس کمپوزیشن کے وجہ سے ہی ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ آگے اس کی زد پہ کون ہوگا. بالکل بالکل. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فگرز کوٹ کی گئیں, جو آج جن کو بیرسٹر گوہر صاحب نے ڈسون بھی کیا, وہ جذباتیت میں دے دی گئیں, وہ ان کے پاس اصل فگرز تھی نہیں, انہوں نے سنسنی خیزی پھیلانے کے لیے دے دی. یہ جو سنسنی خیزی اور جو فیک پروپیگنڈا کریں, یہ فیسیلیٹیٹر نہیں ہے اس طرح کے قوانین کو لانے کے لیے؟ فیسیلیٹیٹر اب عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی اس طرح کے قوانین آپ کو یاد ہے کہ وہ لے کر آنا چاہ رہے تھے, اور اس وقت تو ہم نے بڑا شور شرابہ مچایا, اور پھر وہ کافی حد تک ہم روکنے میں کامیاب بھی ہوئے جو اس وقت انفارمیشن منسٹری لے کر آ رہی تھی. لیکن کرٹیسزم سنا گیا, کرٹیسزم کا اثر پڑا, پریشر کا اثر پڑا جو صحافتی تنظیموں سے, اپوزیشن سے. لیکن آج کے دور میں فرق یہ ہے, اب سب تقسیم ہے, آج کے دور میں سب تقسیم ہے, اور آج کے دور میں جو پریشر ہے وہ اس کو حکومت ماننے سے انکاری ہو جاتی ہے. اور حالانکہ خود اپوزیشن میں رہے ہیں, مجھے آپ ہی کے پروگرام میں یاد ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بیانات چلائے گئے تھے میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, ابھی بھی وہ کلپس موجود ہوں گے, اور جب حکومت میں آئے تو بالکل ہی روش بدل لی. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن نعیم حیدر پنجوتھا صاحب, جو لوگ آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر سپرے کر دیا گیا, ان کی ذہنی حالت بگڑ گئی, یوٹیوبرز بیٹھ کے وہ باتیں بتاتے ہیں, پھر وہ خبریں غلط نکلتی ہیں, اور یہ ایک بار نہیں ہوتا, یہ بار بار ہوتا ہے. پھر نجی کالج کی بچی کی ریپ کی غلط خبر, اس کو جس طرح پولیٹیکل بنایا گیا, جس طرح سے پاکستان میں فسادات ہوئے, مجھے بتائیں کہ ہم کیسے نہ کہیں کہ اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس طرح کی قانون سازی کے لیے جو پاکستان میں حکومتوں کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے. دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ہم یوں سمجھ لینے کا تھوڑا بندہ دور ہوتا ہے نا, تو فیل کرتا ہے کہ سیاست بڑی جناب ایک رنگین چیز ہے, اور فلانا وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, منسٹر یوں ہوتا ہے, ایم این اے یوں ہوتا ہے, سینیٹر یوں ہوتا ہے, ایم پی اے کو جناب یہ ہوتا ہے. جب آ کر قریب سے دیکھا ہے نا, تو قریب سے آ کے دیکھ کر جو حالات ابھی چل رہے ہیں, جیسے یہ واقعہ سارا پیش آیا ہے, یہ اس سے پہلے بھی جو ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے, اور ایک کرسی کی خاطر, اقتدار کی خاطر اپنی ملک کے چہروں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے, اس کو دیکھ کر اس سیاست سے نفرت ہوتی ہے کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ گر گئے ہیں, کس حد تک جو ہے. اور میں بڑا دیکھ رہا تھا پاکستان کی ہسٹری پڑھتے ہوئے, خاص طور پہ ان 2 جماعتوں کی جنہوں نے
हमेशा एक दूसरे के ऊपर यही कहा कि जनाब फलाना जी इसराइल का एजेंट है, फलाना ये है, फलाना वो है, ढमकाना वो है, उसके ऊपर झूठे केसेस, इसके ऊपर सच्चे केसेस, किसी के ऊपर करप्शन की दास्तान, किसी के ऊपर कोई दास्तान। लेकिन जब किसी का भी इक़्तिदार आता है तो उस वक्त उसका वो देखने वाला होता है। अब मतीउल्लाह जान की बात हो रही है, यही PMLN थी जो बड़े उस वक्त गीत गाती थी कि जनाब देखें जी सहाफी जो हैं वो उनकी आवाज बंद करने की कोशिश है और वो एक आजाद आवाज है, फलां है ये। आज देख लें कि अगर वो रिपोर्टिंग कर रहे और दिखाना चाहते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल हुई, उससे क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों उस चीज को छुपाने के लिए आपने उनको उठा लिया, उसके साथ आपने ये वही मतीउल्लाह जान है जो कि इमरान खान साहब के दौर में अगवा हुए थे और उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता था कि उनको उठा लिया गया है, आपको याद होगा। अगवा हुए, खान साहब ने बड़ी स्टेटमेंट बात है, फौरन ही जो है हदायत की कि उनको जो है वो बाजियाब किया जाए, उनको छोड़ा जाए। इल्म में आया तो फिर उन्होंने हिदायत की और वो आजाद हो गए और एजेंसियां उनको छोड़ के चली गई। लेकिन ना अब ये तो ये आजादी राय, ये इंसानी हुकूक, ये सब कुछ जो है ना, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको ये याद आती है, जब आप हुकूमतों में होते हैं तो आपको भूल जाती है। मुझे एक चीज दिखा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में किसी के ऊपर डायरेक्ट यूं गोलियां चलाई गई हों, स्नाइपर्स बैठे हुए हों, वो सीधे गोलियां मार रहे हैं। सर अबसार आलम वॉक करते हुए उन पे गोली, असद तूर को घर में घुस के मारा गया। ये लंबी दास्तान है, ये मत करें। इल्जामात तो अलग ही है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन और डिस्क्रेडिट करने की मुहिम आज भी चल रही है जो आमिल सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाते। इस वक्त आपके जुल्म की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि आप मजलूम हैं। तो अभी आप ये बताइए कि ये जो आपके बाहर बैठे हुए लोग हैं ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं?